رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحادیث۔ اب یہاں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دے دی اس ملک کی، اور مجھے سکھلایا باتوں کی تہ تک جانے والا، یعنی خوابوں کی تعبیر کا فن تو نے مجھے بتلایا۔ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز دنیا اور آخرت میں ہے۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مجھ کو موت دینا اسلام پر اور میرا شمار کر دینا نیکوکاروں کے ساتھ میں، نیکوکاروں سے مجھے ملا دینا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جن کے بارے میں تم کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اور اس آیت کا مصداق وہ ہیں کفار مکہ اور کفار مشرکین مکہ ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب یہود ان کو ورغلانا شروع کیے کہ آپ جاؤ محمد سے یہ سوال کرو یوسف کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں، وہ کیسے مصر کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا۔ لہذا یہ مشرکین مکہ کا کام تھا، وہ پلان کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، ان کی آزمائش کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا جب وہ اپنا مکر اور فریب ٹھہرانے لگے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے جس کو آپ چاہیں، یعنی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے جس کو آپ چاہے جائیں کہ آپ جو ہے ہدایت دے دیں، نہیں بالکل نہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ یہ سب باتوں کا علم رکھنے کے بعد بھی کہ آپ کو وحی ہوتی ہے، آپ پیغمبر رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، پھر بھی ان کو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجرت نہیں لیتے اس بات پر۔ ان هو الا ذکر للعالمین، تمام عالم کے لیے نصیحتیں ہیں۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنها معرضون، کیا ہی بہترین نشانیاں ہیں زمین اور آسمان کے اندر جس میں وہ گزرتے ہیں روزانہ۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں جس میں وہ گزرتے ہیں لیکن تب بھی وہ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں پر اشارہ اس بات پر ہے انسانوں کے لیے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی خلقت میں، یعنی جو اللہ کی تخلیق کردہ چیزیں ہیں ان پر غور کرے کہ یہ آسمان کیسے بنایا گیا، اس کا تو کوئی مالک ہے، بن دیکھے پر ایمان لائے۔ تب بھی وہ اعراض کیا کرتے تھے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور مومنوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پر ترجمہ ایسا ہی ہوگا کہ جو کچھ مومن تھے، یعنی کہ جو توحید پرست تھے، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، جو رسول کو مانتے تھے، لیکن تب بھی وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اب یہ شرک کس نوعیت کا اس کے دل و دماغ پر طاری ہوا ہے، اس سے بحث ہے، لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہاں بہت سارے مومن ایسے ہیں جو اللہ پر یقین، یعنی مجھ پر یقین رکھتے ہیں اور میرے آخری نبی پر بھی یقین رکھتے ہیں، تب بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ شرک جو ہے زمانے مستقبل میں کیسا ہوگا، یا حال میں کس حال میں ہے، یا ماضی کے اندر کس طرح تھا، یا جو ہے کفار مکہ جب اس دور تھا، قریش مکہ کا جب دور تھا، تب اس دور میں شرک کس انتہا پر تھا، یہ یہاں پر جاننا ضروری ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا وہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں یا بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب اچانک سے آن پڑے، اللہ کا عذاب، یا ان پر قیامت آ جائے اچانک سے اور ان کو احساس بھی نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، ایسا نہیں کہ میں بس ایسے ہی اتباع کر رہا ہوں اس دین کی، بلکہ میرے ساتھ شعار ہے، عقل ہے، میں بالکل ہوش و حواس کے ساتھ میں اس دین کی اتباع کر رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے انسانوں کے لیے۔ ایسا نہ ہو کسی دین کی اتباع کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اس کو علم نہ ہو۔ لہذا توحید کے لیے لوگ کہتے ہیں، یعنی توحید کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے کہ میں کس دین کو فالو کر رہا ہوں، کس انسان کو فالو کر رہا ہوں، کس نبی کو فالو کر رہا ہوں، ساری چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے، ایک شعار ہونا چاہیے اس کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے اللہ کی طرف بلاتا ہوں ایسے ہی بس کہ چلو دین اللہ کی طرف، بلکہ پورے جو ہے ہوش و حواس کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی بصیرت کے ساتھ ہی ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے کئی انبیاء کو مردوں میں سے بھیجے،
انہی کے گھروں سے، انہی کے خاندانوں سے، انہی کے قافلے میں سے جو ہے کئی انبیاء کو ہم نے بھیجے، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان سے قبل والوں کا، یعنی اب اشارہ ہے ان بستیوں کی طرف جن کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا، جن قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور بہترین گھر آخرت کا گھر ہے ان کے لیے جو تقویٰ کی روش پر قائم رہے، جو تقویٰ اختیار کیے رہے۔ افلا تعقلون، کیا اب بھی تم نہیں سمجھتے؟ ابھی اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں، کیا تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں بیان ہو گئیں، کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا تھا، ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی کہ یہ سارا معاملہ ایسے ہے، یعنی ساری چیزیں تم پر بالکل واضح ہو گئی۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ رسول نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آئے اور ہم جھوٹے ثابت ہو جائیں ان کے سامنے، اللہ کی مدد ہم تک نہ پہنچے۔ تو اب یہاں سے اس آیت سے مراد ان قوموں کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، سارے کے سارے آئے اور اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، لیکن ان کی قوموں نے بغاوت کر لیا۔ تو اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ کہتے رہتے تھے برابر کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو میری بات مان لو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، توحید کا اقرار کر لو اور مجھے پیغمبر بنا لو۔ تو یہ بار بار مخاطب کر کے کہتے رہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ فنجی من نشاء، لیکن ہم نے اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس میں سے جس کو چاہا ہم نے بچا لیا۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہم مجرموں کے قوم سے عذاب کو پھیرا نہیں کرتے، یعنی ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ اب عذاب نازل ہوگا تو عذاب نازل ہوگا، چاہے وہ قوم لوط ہو، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم ہو، کوئی بھی قوم ہو، اگر ہمارا فیصلہ یعنی کن ہم نے کہہ دیا تو عذاب نازل ہو کر کے رہے گا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں کے اندر، یعنی ان جیسے قصوں کے اندر عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو گڑھ لی گئی ہے، یعنی قرآن کے اندر کوئی ایسا واقعہ بیان نہیں کیا گیا جو بس ایسے ہی بیان کر دیا گیا، اور لیکن یہ تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے، یعنی تورات اور زبور کے اندر، جو ان کے سامنے، یہود کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے اور مشرکین کے سامنے، اس سے پہلی قوموں کے سامنے موجود تھا، کتابوں کے اندر، آسمانی کتابوں کے اندر۔ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی، ہر چیز کی تفصیل بتا دی گئی ان کتابوں کے اندر، قرآن کے اندر بھی۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔